بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج کا جو ہمارا سبق ہے اور کلاس ہے اس میں علل الحدیث کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ علل الحدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ حدیث کے قبول کرنے میں جو ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم حدیث کو چھوڑتے ہیں یا اس کو ثابت نہیں سمجھتے، یعنی اس کو صحیح اور درست نہیں سمجھ پاتے، ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں، ان تمام کو علل کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اگر ہم دوسرے انداز سے یا دوسرے لفظوں میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ثابت ایک چیز ہے، جب ہم اس کے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کمی ہے، تو یا اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس بات کی نسبت کو ثابت نہ کر سکیں، تو جو وجوہات ہیں ان تمام کو علل کہا جاتا ہے۔ ایسی تمام وجوہات کو علم کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی تحقیق اور اس کو سمجھنے کے اعتبار سے علوم حدیث میں سے سب سے اہم ترین نوع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کو سمجھا جائے، یا حسن ہے، اس کو چھانا جائے، کیونکہ دو ہی چیزیں جو ہیں بالکل واضح ہیں، یا تو حدیث جو ہے وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور اگر وہ صحیح یا ضعیف نہیں ہے تو حسن درجے کی ہے، تو اس حسن درجے کو کس وجہ سے ہم نے حسن کہا ہے، یہ جاننا کہ اس میں کون سی علت تھی، اور وہ ایسی علت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے حدیث کو قبول کیا ہے یا اس حدیث کو ہم نے چھوڑا ہے، اس کی بنا پر ہمیں جو معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں، اور وہ نوعیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، انہی کو علل کہا جاتا ہے۔ اب حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، متصل ہے، مرسل ہے، منقطع ہے، معضل ہے، اور اسی طرح مقلوب ہے، مشہور ہے، غریب ہے، عزیز ہے، متواتر ہے، حاد ہے، اور دیگر جتنی بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ ناسخ و منسوخ اور مدرج وغیرہ اور موضوع، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری ایک علل کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ہم اس کا تعین کریں گے، اس حدیث کو واضح کریں گے کہ یہ کیا درست ہے یا صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہمیں حکم دیا ہے کہ میری بات کو جو ہے وہ جانو اور اس کو آگے بھی پہنچاؤ۔ اسی بنا پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اور اس سے پہلے قرآن کریم نے بھی اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ نبوی جو بات ہے اس کو صحیح طور پر جو ہے وہ حفظ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، چونکہ یہ ایک شریعت کا اور شارع کا حق ہے، تو اس بنا پر اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ تبھی ہم اپنے نبی کی بات کو محفوظ کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں علل کا پتہ چلے، اور ہم یہ واضح کر سکیں کہ یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے، یا اس میں خطا کون سی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا یہ موضوع تو نہیں ہے، اور کیا اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو بالکل بھی حقیقت کے برخلاف ہے۔ چنانچہ مختلف ائمہ نے اس بارے میں علل الحدیث کے حوالے سے مختلف حکم یا اپنے اقوال جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، جس میں امام حاکم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ علل حدیث کو جاننا یہ علوم کے سب سے اہم ترین علم کا حق ادا کرنا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا کہ حدیث کی علتوں کو جاننا یہ براہ راست اس بات کو جاننا ہے کہ صحیح کیا ہے اور اس میں ضعیف کیا ہے، اور جرح تعدیل کے تمام علوم جو ہیں وہ کیسے ہیں۔ اسی طرح اس کے جو سب سے بڑے
ائمہ ہیں جنہوں نے اس معاملے کے اندر بہت زیادہ کوششیں کی ہیں اور علل حدیث کو جاننے کی، وہ تمام وہی ائمہ ہیں جنہوں نے کوئی ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے، جرح تعدیل کو جانتا ہے، اسماء و رجال کو جانتا ہے، یا دیگر جتنی بھی اصطلاحات موجود ہیں ان تمام کو صحیح طور پر سمجھتا ہے اور ان تمام کے اندر دسترس رکھتا ہے۔ ان میں ظاہر بات ہے کہ علی بن المدینی، احمد بن حنبل، بخاری، ترمذی، ابن ابی حاتم، دار قطنی وغیرہ، یہ سارے وہی ائمہ ہیں اور بڑے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں جن کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ علل الحدیث کو سمجھا جائے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے علل الحدیث کو صحیح طور پر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال علل الحدیث جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ہم نے جو گزشتہ پڑھا ہے، یوں سمجھ لیں کہ جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں اسماء و رجال کی بات ہے، اس میں جرح تعدیل کی بات ہے، اور اس میں اسی طرح ناسخ و منسوخ کی بات ہے۔ وہ تمام علوم جو ہیں ان کو جاننا اور اس کو سمجھنا، یہ دراصل علتوں کو ہی جاننا ہے، اور یہی علوم حدیث میں سے علل الحدیث کو سمجھنے کے مترادف ہے۔ تو بہرحال یہ جو علل ہے یا علت اس کو کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کے اندر کوئی ایسی علت آ جائے، حدیث کے اندر کوئی ایسی علت جو ہے وہ واضح ہو جائے، سامنے آ جائے، جس کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو علت پوشیدہ کسی خامی کو کہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں حدیث کے صحیح ہونے پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ حدیث ظاہر بات ہے کہ جس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دی جاتی ہے، ہم اس کو ایسے ہی تو نہیں رد کر سکتے، کیونکہ نبوی حکم ہے۔ تو ہم کیسے اس کو رد کریں کہ وہ کسی پوشیدہ خامی کو سامنے جب واضح کریں گے تو پھر ہی اس کو رد کریں گے۔ تو جو ائمہ محدثین ہیں ان کے نزدیک علت دو قسم کی خصوصیات کی حامل ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ اگر ظاہر ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ بالکل ہی کوئی بھی اس کو اختیار نہ کرے، عام انسان بھی اس کو چھوڑ دے اور ترک کر دے۔ جب ایک بات کا ہمیں سیاق و سباق سے اور دیگر معاملات سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بالکل جو ہے یہ غلط بات ہے، تو پھر ہم اس کو حدیث کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ علت ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر دو حیثیتیں ہیں اور اس کی خصوصیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ پوشیدہ ہوتی ہے، وہ واضح نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے جب ایک علت آ جاتی ہے تو پھر حدیث جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے، یعنی اس کی صحت مشکوک ہو جاتی ہے، اور ایسی صورت میں اس کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو وہ طریقہ، وہ منہج، یا وہی ہم نے جو پڑھی ہیں مختلف رموز جو ہم نے پڑھے ہیں ائمہ محدثین نے، کسی کو انہوں نے حسن کہا ہے اور کسی کو انہوں نے ضعیف کہا ہے، تو وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی طرح علماء محدثین کے ہاں جو ہے وہ اس بات کی علت اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس میں حدیث کی جو تعریف ہے، صحیح کی جو تعریف ہے، وہ جب پوری نہ ہو۔ ہم نے پڑھا ہے کہ حدیث کی جو تعریف ہے اس میں یہ ہے کہ سند متصل ہونی چاہیے، اور تمام روات ضابط بھی ہوں، عادل بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روایت جو ہے وہ شاذ اور معلول بھی نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جب ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی کمی پیش آ جائے تو ظاہر بات ہے کہ ائمہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ وہ جو حکم تھا جو ظاہری طور پر اس کی صحت کے حوالے سے وہ پوشیدہ کوئی ایسی خامی موجود ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے، اور اس کے درجے کے اندر کمی پیدا ہو گئی ہے۔ اسی طرح علت کو جب ہم دوسرے انداز سے سیکھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک قسم کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ علت جو ہے وہ ظاہر خامی ہے، تو دوسری صورت یہ ہے کہ علت کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قسم کا حدیث کے اوپر الزام ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس پر اعتراض ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ راوی جھوٹ بولتا ہے،
راوی نے جھوٹ بولا ہے تو یہ ایک قسم کا الزام کہہ لیجئے، یا کسی بھی راوی کے اوپر جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو اعتراض کر دیا گیا ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز اس میں لاپرواہ ہونے کی حیثیت ہے کہ راوی جھوٹ تو نہیں بولتا، لیکن اس نے لاپرواہی اختیار کی ہے، جس کی وجہ سے حدیث کے اندر کوئی کمی بیشی واقع ہو چکی ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ لاپرواہ نہیں ہے، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، لیکن اس کا حافظہ جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی روایت کو قبول کیا جائے، تو یہ بھی ایک علت ہو سکتی ہے کہ کسی بھی راوی کا حافظہ کمزور ہو۔ اسی طرح امام ترمذی نے اسے اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ حافظے کی کمزوری بھی ایک قسم کی علت ہے، جس سے حدیث کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ اس کو ثقہ راوی کے مخالفت میں اس کو قبول نہیں کیا جاتا، یا ثقہ راوی کے برعکس ایک طرف ثقہ راوی اور ایک طرف یہ ہے، تو جس کا حافظہ کمزور ہے اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے، علت ایک یہ بھی ہے کہ ثقہ راوی ہے لیکن وہ روایت کو مرسل بیان کر رہا ہے۔ جب وہ روایت کو مرسل بیان کر رہا ہے تو یہ بھی ایک علت ہے کہ اس نے تساہل بھی نہیں برتا، لاپرواہی بھی نہیں ہے، وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا، حافظہ بھی اس کا صحیح ہے، لیکن اس نے دراصل روایت کو سند کو بیان کرتے ہوئے جو آخر سے جو اصل راوی ہے یا صحابی ہے اس نے بیان ہی نہیں کیا، تو یہ بھی حدیث جو ہے جب مرسل ہو جاتی ہے تو اس کی وہ وقت یا وہ حیثیت باقی نہیں رہتی جو کہ ایک صحیح بالکل صحیح حدیث کے حوالے سے ہے۔ تو آج کل دور حاضر میں جب کوئی بھی عالم جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا، تو ہم اس کو اس انداز سے لیں گے کہ کم از کم یہ روایت جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ دور حاضر میں جو ہمارے لیے ائمہ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم حدیث کی جو تخریج ہے وہ سمجھیں۔ تو حدیث کی جو تخریج ہے اس کے مختلف پیرائیں ہم اس کے بعد علل حدیث کے حوالے سے آج ہی کے لیکچر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے تخریج حدیث کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم جان سکیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ دور حاضر میں ہم اپنی اسناد کو بیان نہیں کر پاتے، اگرچہ جو بھی شخص صحیح بخاری اگر کوئی پڑھتا ہے یا دیگر جتنے بھی علماء ہیں جو کبار علماء ہیں وہ اپنی سند رکھتے ہیں، اور بطور خاص امام بخاری رحمہ اللہ تک کی جو سند ہے وہ ان کے پاس محفوظ ہوتی ہے، اور پھر اس کو وہ کتاب سے جب صحیح بخاری کتاب سے جب حدیث بیان کرتے ہیں تو ان کی سند جو ہے وہ متصل ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ تو یہ ایک بہت بڑا انعام بھی ہے کہ اگر کوئی عالم جو ہے وہ اپنی سند کو مکمل رکھتے، ایک تو یہ ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر کسی اس عالم سے علم حاصل نہیں کرتے جس کی سند موجود ہے، اور دور حاضر میں عموماً ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ انٹرنیٹ سے جو ہے حدیث جو ہے وہ اخذ کر لیتے ہیں، یا یہ سمجھ لیں کہ کتاب موجود ہے، کتاب سے ہی پڑھ کر جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، تو یہ ان کی سند نہیں ہے، یہ ان کی سند وہ بغیر سند کے اس کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، جبکہ وہ طلاب علم جو اساتذہ کے ساتھ رہ کر ان سے باقاعدہ طور پر وہ تمام اسناد حاصل کرتے ہیں، یعنی ایک ایک حدیث کی پوری پوری سند جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ گویا کہ ہمارے ہاں جو درس نظامی کا ایک نظام ہے وہ جتنے سالوں کا بھی ہے، اگر کسی عالم کی سند جو ہے مثلا امام بخاری رحمہ اللہ تک اس کی سند موجود ہے، تو وہ شیخ الحدیث کی جو سند ہے وہ اگر طالب علم ان کے پاس بیٹھ کر وہ ساری حدیثیں پڑھے تو پھر اس کی سند جو ہے وہ متصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ اسی طرح دیگر کتب حدیث بھی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس انسان کے پاس جس عالم کے پاس امام بخاری یا دیگر کتب احادیث کی سندیں موجود ہوں، اور کوئی طالب علم ان کے پاس بیٹھ کر وہ ساری سندیں بما احادیث جو ہیں وہ پڑھے تاکہ اس کی سند جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے، تو ایسا عالم ہی دراصل صحیح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث جو ہے وہ بیان کرتا ہے، تو وہ درست تصور کی جاتی ہے اور اس کو متصل کہا جا سکتا ہے۔
तो बाकी जितने भी हम वो लोग जो कि सही सनद, अपनी सनद नहीं रखते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो जब कोई भी हदीस या रिवायत बयान करते हैं तो वो तखरीज हदीस के जरिए उसको बयान कर सकते हैं। यानी वो तखरीज तो कर सकते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके खुद अपनी सनद के वो एजाज वाली बात बयान नहीं कर सकते। तो इसका एहतमाम अगर कोई कर सके कि वो आलिम दीन के पास जिसकी सनद मौजूद है उसके पास बैठकर वो सारी हदीसें जो हैं वो पढ़ ले, और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के इस दीन को फैलाए, तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एजाज़ वाली बात है, क्योंकि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपनी सनद को मुत्तसिल कर दिया है। चलें आगे चलते हैं कि इल्लत हदीस के जो जो इसके हवाले से यानी इल्लत हदीस के की अहमियत क्या है, और इसके जो माहिरीन हैं वो कौन हैं, और वो कैसे समझते हैं इसको, किस अंदाज से इसको अपनाते हैं। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये काम जो है हदीस की हिफाजत का असल मकसद है। इस तमाम चीज़ का मकसद हिफाजत हदीस है। तो हिफाजत हदीस जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए ही ये ज़रूरी है कि इसकी अहमियत जो है ये दो चंद तब होती है जब कोई शख्स जो है वाजे कर देता है कि भाई ये हदीस सही है और ये हदीस इसके अंदर कोई ना कोई इल्लत मौजूद है। और हदीस के अल्फाज मालूम करने के लिए इंसान के पास वसअत इल्म भी हो, और उसके पास कुव्वत हाफजा भी हो, और वो फहम दकीक भी रखे, यानी उसको समझ भी आ रही हो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसकी अहमियत क्या है और उसका मकसद क्या है। तो जब ये सारी चीज़ें हों कि उससे उससे ये इंसान को समझ आ जाती है कि जब उसके पास कुव्वत हाफजा भी होता है, उसको फाहम भी होता है, उसके पास इल्म भी होता है, तो फिर जो मख्फी चीज़ें हैं वो भी उसके बसा औकात उनको जान लेते हैं। लेकिन उसके अंदर भी इल्म हदीस का वो सारा जो शऊर है और जो इल्म है वो भी उसको जानना पड़ेगा। हाफिज इब्न हजर इस हवाले से लिखते हैं कि ये इल्ल हदीस जो है ये हदीस के नहायत दकीक और मुश्किल उलूम में से एक इल्म है। इल्लत की पहचान में सिर्फ वही शख्स महारत हासिल कर सकता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने रोशन दिमाग और असानीद व मतून में महारत तामा से नवाजा हो। इमाम अब्दुर्रहमान इब्न महदी से कहा गया कि आप किसी हदीस को सही करार देते हैं और किसी को ज़ईफ करार देते हैं, इसकी क्या दलील है? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी सर्राफ को अपने दिरहम दिखाओ और वो कहे कि ये खरे हैं और ये खोटे हैं, तो क्या उसकी बात को तस्लीम करोगे? तो उसने कहा हाँ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह ही जो लोग हदीस का इल्म रखने वाले हैं और उसको अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, उनका भी यही मामला है, क्योंकि उनके सामने कुरान और हदीस की वो सारी जो उलूम हैं वो भी सामने होते हैं, और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने इल्म हासिल किया है उसकी मुहारत भी होती है और उसका मुताला भी होता है। इसी तरह इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह कहते हैं कि इल्म हदीस के तालब को सिर्फ सर्राफ की तरह खोटे और खरे में तमीज करने वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दिरहम खोटा होगा तो वो कभी भी उसका फायदा हासिल नहीं कर सकेगा। इसी तरह अगर हदीस उसके सामने ज़ईफ आ गई और उसको पहचान ही नहीं है तो उसको क्या फायदा होगा। इल्म हदीस का फन निहायत दकीक और लतीफ़ है, और इसमें बड़ी तवील महारत और मश्क की ज़रूरत है। इसी बिना पर मुख्तलिफ किताबें भी लिखी गई हैं। इसमें जो अहम तरीन किताबें हैं वो सबसे ज़्यादा काबिल कदर किताब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जो उस्ताद हैं इमाम अली इब्न मदीनी, उन्होंने किताबुल इलल लिखी है। बुनियादी तौर पर ये पायनियर हैं इस इल्म के हवाले से कि उन्होंने इस बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो वाजे की हैं। इसी फन में एक किताब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह उन्होंने भी लिखी है, और इमाम अबू हातिम बस्ती ने भी इसके बारे में किताब जो है वो दो जिल्दों में लिखी है जो इस वक्त मौजूद है। जबकि जिस तरह हमने पहले जाना है कि इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह की किताब जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, और उसमें बहुत सारी वसअत भी है और मुफीद भी है और नाफे भी है। तो उसको भी आप जान लीजिए कि किताबुल इल्ल इमाम तिरमिजी की ये मारूफ है। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने सॉरी हाफिज इब्न रजब हम्बली रहमहुल्लाह ने उसकी बहुत ही अहम शरह लिखी है।
اور امام احمد بن حنبل نے بھی ایک کتاب علل کے موضوع پر لکھی ہے۔ اسی طرح امام دار قطنی نے اس موضوع پر جامع ترین کتاب لکھی ہے جو کہ معروف ہے۔ اسی طرح حافظ ابو بکر برقانی نے اس کو مکمل کیا ہے۔ تو امام بخاری، امام یعقوب بن ابی شیبہ، امام ابو یحییٰ زکریا، حافظ ابن جوزی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس حوالے سے مختلف کتابیں لکھی ہیں، لیکن اس وقت جو معروف ہے حافظ ابن حجر کی جو کتابیں ہیں ان میں سے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، اور دوسری کتاب ایک اسی طرح کی ایک اور کتاب ہے، لیکن یہ العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ یہ معروف ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ ہمیں ہمارے سامنے کون سی جو ہیں وہ اسناد ہیں جن کے بارے میں ہم جان سکیں کہ اس کے اندر علت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ صرف سندوں میں ہی علتیں نہیں ہوتی بلکہ متن کے اندر بھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے متن بعض اوقات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کو قوی کر دیتا ہے، لیکن سند کے اندر چونکہ عام قاری کے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ وہ اس کو کیسے تلاش کرے کہ ایک سند کے اندر کیسے وہ تمام شرائط موجود ہیں جو کہ صحیح کے لیے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی کمی اور پوشیدہ چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے۔ تو وہ علت تلاش کرنا اور اس کو سمجھنا اور اس کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دینا، یہ بہت ہی بڑا ایک عمل ہے، اور اس کے لیے انسان کو جدوجہد بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو کون سے ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ علت کو جانا جاتا ہے، اور اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ علت کی کون سی اقسام ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے علت کی 10 اقسام بیان کی ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے علل حدیث میں یعنی جو علل ہیں ان میں ان کی 10 اقسام ذکر کی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ظاہری طور پر سند صحیح ہو لیکن اس میں کوئی ایسا راوی موجود ہو جس کا سمع اس کے استاد سے ثابت نہیں ہے۔ گویا کہ سند بالکل صحیح لگ رہی ہے لیکن اس میں سمع ثابت نہیں ہے، استاد اور شاگرد ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دور میں بھی ہوں اور ان کی ملاقات بھی ہو، لیکن حدیث کا جو حدیث بیان کرنے والا ہے وہ حدیث اس سے براہ راست نہیں سن پایا، تو ایسی علت جو ہے یہ سب سے پہلی علت ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری قسم یہ ہے کہ ثقہ راوی کے مطابق کوئی حدیث مرسل ہو لیکن کسی اور کی طرف منسوب کر دی جائے۔ گویا کہ ایک ثقہ راوی ہے، اس کے مطابق حدیث جو ہے وہ مرسل بیان اس نے کر دی، اور لیکن کسی اور کی طرف اس کو منسوب کر دیا گیا، تو یہ ائمہ محدثین جو ہیں یہ اس میں سے غور کریں گے کہ ان کے شاگرد اور استاذ کون کون سے ہیں، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کیا واقعی یہ انہی سے ہے۔ دوسرا یہ کہ استاد اور شاگرد بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ حدیث جو ہے وہ کسی اور راوی کی طرف منسوب کر دی یا کسی اور صحابی کی طرف منسوب کر دی، تو یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تیسری قسم جو ہے علت کی اقسام میں سے وہ یہ ہے کہ محفوظ روایت صحابی سے منقول ہے لیکن کسی اور کی طرف سے منسوب ہے۔ یعنی ایک روایت ایسی ہے جو ایک صحابی نے بیان کی، مثلا ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جہاد کی احادیث موجود ہیں، تو ہمارے سامنے جو وہ لوگ جو کہ جہاد کو اچھے طریقے سے جنہوں نے پریزنٹ کیا ہے، ہمارے سامنے احادیث ان سے موجود ہیں، کوئی ایسا صحابی وہ حدیث بیان کر دے جبکہ وہ اس مارکے کے اندر ابھی موجود ہی نہیں تھا یا مسلمان ہی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمان ہوتے ہیں، تو وہ مکے کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر دیں جس کا کوئی اور شاہد نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف وہی حدیث جو ہے وہ مثلا جو ہے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی، تو جس راوی نے بیان کیا بعد والے راوی نے، اس نے امام سیدنا زبیر یا سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرنے کی بجائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر دیا۔ یہ ایسا ہی ہے
جیسا کہ گھر کی بات جو ہے وہ سیدہ عائشہ جانتی ہیں اور وہی بیان کر سکتی ہیں، تو کوئی راوی جو ہے وہ سیدہ عائشہ کی بجائے کسی غیر معروف صحابیہ کی طرف اس کی نسبت کر دے، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اسی طرح چوتھی جو بات ہے، چوتھی علت کی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ محفوظ روایت صحابی سے منقول ہے لیکن کسی تابعی سے روایت کی جائے، اور اسی طرح اس طرح وہم ہو کہ سند صحیح معلوم ہو، گویا کہ حدیث جو ہے وہ بالکل صحیح ہے اور وہ صحابی سے منقول ہے، لیکن تابی تک اس کے راوی جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اس کو مرسل کر دیا جائے، تو یہ روایت جو ہے یہ بھی واضح طور پر متصل نہیں ہے، یہ بھی ظاہر ہے متصل نہیں ہے۔ اور پانچویں قسم یہ ہے کہ روایت معن عن ہو اور سند میں سے ایک راوی ساقط ہو اور دوسری اسانید سے اس کی وضاحت بھی ہو جائے، یعنی دو اسناد موجود ہیں، ایک سند جو ہے وہ بالکل واضح ہے اور اس سند کے اندر انانا جو ہے وہ موجود نہیں ہے، دوسری روایت میں انانا موجود ہے، یعنی ان فلان ان فلان، حالانکہ اس میں سما ثابت نہیں ہے۔ گویا کہ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ شاگرد نے براہ راست اپنے استاد سے نہیں سنا، ایک سند میں یہ بالکل واضح ہے، جبکہ دوسری ایک سند آ جائے جس میں ان کے ساتھ یعنی ان سے سما ثابت کر کے واضح کر دیا جائے، تو یہ بات اسی طرح اس میں یہ علت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چھٹی قسم جو ہے اس میں یہ ہے کہ کسی روایت راوی کے بارے میں اختلاف پایا جائے اور صحیح اس کے برعکس ہو، یعنی جب سند بیان کی جاتی ہے تو سند کے اندر راوی جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے اور اس میں اختلاف ہے، حالانکہ حقیقت میں کسی اور طرح سے یہ واضح ہو جائے کہ یہاں پہ راوی کوئی اور ہے، یعنی راوی تبدیل شدہ ہے، اس میں بہت ساری یعنی وجوہات ہوتی ہیں، بعض اوقات لکھتے ہوئے املا کے اندر جو ہے وہ مخلط اور مجلد جو ہے، یا اس طرح اس انداز سے ایک نقطے کے فرق سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح سعد ہے یا سعید ہے لکھتے ہوئے اس میں بھی فرق آ جاتا ہے بعض اوقات، تو یہ چیز جو ہے یہ واضح ہو کر دوسری سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ جب واضح ہو جاتی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی علت موجود ہے۔ اسی طرح ساتویں قسم یہ ہے کہ کسی راوی کے بارے میں اس کے شیخ کے نام یا جہالت کے حوالے سے اختلاف پایا جائے، یعنی کوئی بھی راوی ہے، اس کا جو استاد ہے، اس استاد کا جو نام ہے یا اس کی جو کنیت ہے اس کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے، یا اس کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ ایسے نام سے معروف نہیں ہے جو کہ بیان کیا گیا ہے سند کے اندر، تو ایسی کنیت سے بیان کیا گیا ہے جو کہ بالکل بھی معروف نہیں ہے، تو جب استاد کا پتہ ہی نہ ہو صحیح طور پر اور وہ مجہول ہو تو ایسی روایت جو ہے اس کے اندر بھی علت موجود ہے۔ اسی طرح آٹھویں قسم یہ ہے کہ کوئی راوی اپنے شیخ سے وہ روایات بیان کرے جو سنی ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کی ملاقات اور سماع ثابت ہو، واضح طور پر انسان بیان نہیں کرتا کہ میں نے یہ سنی ہے یا نہیں سنی، لیکن وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے سنی ہے یا بیان کر دی ہے، تو ایسی روایات جو ہیں حالانکہ ہو سکتا ہے ممکن بھی ہے کہ اس نے سنی ہوں لیکن ثابت نہیں ہے، ممکن ہے کہ جب استاد اور شاگرد کی ملاقات ہوئی ہے، جیسا کہ ایک طالب علم کسی شیخ کے پاس صرف امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری پڑھنے گیا ہے، جب وہ بعد میں بیان کرتا ہے تو وہ امام ترمذی کی روایت جو ہے وہ بھی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں شیخ سے یہ سنی ہے، ہو سکتا ہے سنی ہو کہ امام صاحب نے یا شیخ صاحب نے استاد نے وضاحت کے اندر کہیں شرح کے اندر اس کو بیان کر دیا ہو، لیکن یہ ثابت تو نہیں ہے نا، اس لیے اس کو واضح طور پر یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی علت موجود ہے۔ اسی طرح نویں قسم یہ ہے کہ کسی حدیث کی سند معروف ہو لیکن وہم کی بنیاد پر غیر معروف سند سے بیان کی جائے، تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ ایک سند جو ہے وہ معروف ہے، جیسے جب ہم بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو غلام ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں، نافع کو چھوڑ دیں اور کسی اور کی طرف ہم نسبت کر دیں یا کسی اور کی طرف ہم بات کر دیں اور روایت کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تو جب نافع رحمہ اللہ جو ہے وہ حدیث بیان کری ابن عمر سے، وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو
इसी तरह दीगर जितने भी उस्ताद और शागिर्द हैं वो बाज़ औक़ात मारूफ होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वहम हो जाता है और वो समझी नहीं जाती सही तौर पर बात, तो किसी और शख्स को उसमें शामिल कर दिया जाता है, तो इससे ये समझ आती है कि ये इल्लत है, ये सही दुरुस्त नहीं है। इसी तरह जो 10वीं एक इल्लत है वो ये है कि कोई हदीस सनद से मरफू और दूसरी सनद से मौकूफ बयान की जाए। तो जब ये वजह सामने आ जाए तो मौकूफ तो बहरहाल दुरुस्त होगी ही होगी, लेकिन मरफू होने के हवाले से इसमें थोड़ा सा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत होगी, तदब्बर करने की ज़रूरत होगी कि क्या वाकई सहाबी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है या नहीं सुनी। तो इन तमाम चीज़ों में से जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, यानी 10 अक़साम हमने जिक्र की हैं, उनमें चंद एक जो दो तीन चीजें हैं जिसकी तरफ ये सारी इल्लतें या यूं कह लें कि इल्ल जो है वो हमारे सामने आती हैं। उनमें से पहली चीज ये है कि इन तमाम अक़साम की जो इल्लत है बयान की गई है वो सनद में है या फिर मतन में है, दूसरी बात, या फिर ये है कि दोनों में ही है। गोया के ये इल्लतें हो सकता है कि सिर्फ सनद में हो, मतन में ना हो, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ मतन में कोई इल्लत हो, सनद में ना हो सकता है दोनों में ही हो। तो इस तमाम एतबार से इन तमाम चीज़ों को वही शख्स जान सकता है और परख सकता है जो कि उलूम हदीस को और इल्ल हदीस को सही तौर पर समझने वाला हो और जानने वाला हो, और उसके सामने अस्मा और रिजाल का इल्म भी हो, नासिख व मनसूख का इल्म भी हो, तखरीज का और दीगर जितने भी इसके साथ उलूम हैं उन तमाम के बारे में भी उसको मार्फत हासिल हो, तो फिर ही वो ये समझेगा कि ये हदीस सही है या गलत है। इसके हवाले से आगे इसकी एक मिसाल है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से इमाम हाकिम रहमतुल्लाह की एक रिवायत है जिसको बयान किया गया है कि अन हज्जाज इब्न मोहम्मद काला काला इब्न जुरैज अन मूसा इब्न उक़बा अन सुहैल इब्न अबी सालिह अन अबी हुरैरता मरफूअन काला मन जलसा मजलिसन कसर फी लगतिही फ़क़ाला क़ब्ल अन यक़ूम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक इल्ला गुफ़िर लहू मा कान फ़ी मजलिसिही ज़ालिक। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से इस हदीस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बयान किया कि हद्दसना मूसा इब्न इस्माईल हद्दसना वहब हद्दसना सुहैल अन औन इब्न अब्दुल्लाह कौल, फिर आगे वो मुकम्मल जो है ये सनद बयान की, तो फरमाया ये सनद उनकी रिवायत के मुकाबले में बेहतर है क्योंकि मूसा बिन उकबा का सिमा सुहैल से साबित ही नहीं है। गोया के इमाम साहब ने ये वाजे किया है कि जो पहली रिवायत हमने इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने जो बयान की कि अन मूसा बिन उकबा अन सुहैल बिन अबी सालिह, तो इमाम साहब ने ये वाजे कर दिया कि यहाँ पे लफ्ज अन बयान करके ये साबित करने की कोशिश की है कि मूसा बिन उकबा ने अपने शेख सुहैल बिन अबी सालिह से ये सुना है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये रिवायत जो है ये सही नहीं है क्योंकि मूसा बिन उकबा का सिमा जो है वो सुहेल बिन अबी सालेह से है ही नहीं। तो जैसा मैंने पहले जिक्र किया है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की इस हवाले से मुकम्मल दस्तरसी, इसी तरह इमाम इब्न अल मदीनी और इब्न अबी हातिब और दीगर इमाम तिरमिजी अहमद इब्न हम्बल दारक़ुतनी, इन तमाम ने इस हवाले से बहुत सारी तफसीलात जो हैं वो हमारे लिए रखी हैं जिससे ये वाज़ेह होता है और ये बात समझ आती है कि दरअसल दर हकीकत जो इल्म हदीस के अंदर इल्ल का जो शोबा है, ये दरअसल पूरी जितनी भी हमने आज तक जितनी भी क्लासें ली हैं उन तमाम के मजमू के अंदर जो चीज़ साबित होती है उसको बहरहाल उन तमाम के ज़रिए इल्ल का पता चलता है। और उन इल्ल का जानना ये दरअसल हकीकत पर मबनी है कि इंसान को जब इल्ल का पता चल जाए, किसी इल्लत का पता चल जाए, तो फिर वो ये कह सकता है कि ये हदीस सही है या हसन है या ज़ईफ है। तो उसमें जाहिर बात है कि नासिख व मनसूख का भी उसको पता होना चाहिए और दीगर तमाम उलूम का भी उसको उसको मार्फत होनी चाहिए। तो ये मुख्तसर सा इस हवाले से इल्म हदीस के हवाले से जायज़ा है। इस हवाले से कोई सवाल वगैरह है आपके ज़हन में तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अभी सबक है वो तखरीज हदीस का है। तखरीज हदीस में हम जानते हैं बहरहाल कुछ मुख्तसर सी हमारी मालूमात मौजूद हैं
لیکن اس حوالے سے کہ تخریجی حدیث ہمیں کیسے کرنی چاہیے اور اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہمیں جاننی ہیں۔ اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں تخریجی حدیث میں، ایک تو جیسے ہم آج کل ہمارے سامنے ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ بخاری کے اندر ہے، یا یہ مسلم کے اندر ہے، یہ فلاں کتاب کے اندر ہے۔ تو یہ بیان کر دینا، یہ سمپلی اس حوالے سے کہ فقط یہ ذکر کر دینا کہ فلاں کتاب میں ہے، یہ دراصل تخریجی حدیث نہیں ہے۔ تخریجی حدیث کے لیے ان تمام جتنے بھی علوم ہم نے پڑھے ہیں، ایک تو وہ تمام کے اوپر دسترس ہو، ان تمام کی معلومات موجود ہوں، پھر اس کے بعد جیسا ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس میں دو پورشن ہیں ہمارے پاس، ایک جو ہے وہ سند ہے اور ایک متن ہے۔ تو ہم اس پہ ابھی بات کریں گے اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز۔ سند کا جو طریقہ ہے، اس میں جب ہم ایک سند پہ بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے علوم ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا علم جو ہے وہ کیا ہے؟ اسماء و رجال کا۔ جب ہم سند پڑھتے ہیں، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اگر ہمارے سامنے کوئی روایت جو ہے وہ رکھی ہے، تو اس روایت کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے جتنے بھی روات ہیں وہ سارے کے سارے استاد اور شاگرد، یعنی متصل سند ہے۔ تو سند کا متصل ثابت ہونا، سند کا متصل ثابت ہونا، یہ اسی بنا پر ہمیں سمجھ آ سکتی ہے جب ہمیں اسماء و رجال کا علم ہو۔ اور اسماء و رجال کا علم تبھی ہمیں پتہ چلے گا جب کہ ہم یہ بھی جانتے ہوں کہ اسماء و رجال کے جتنے بھی یہ روات ہیں وہ تمام کے تمام ان کی کیا کیفیات ہیں۔ تو یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس حوالے سے جو ہمارے سامنے اسماء و رجال کی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہ ان تمام روات کے حوالے سے جو کہ موجود ہیں، اگر سند متصل بھی ہے تو کیا یہ روایت بیان کی گئی جو مذکور شدہ اور بیان کردہ جو روایت ہے، کیا واقعی یہ ان سے سنی ہے؟ تو وہ الفاظ جو درمیان میں بیان کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ حدثنا کا معنی کیا ہے، اخبرنا کا معنی کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، اور اسی طرح دیگر جو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات ایک راوی جو ہے وہ اپنے شیخ سے اس انداز سے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ براہ راست سماع نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی کتاب سے پڑھ کر سنا رہا ہوتا ہے، یا ان کی کتاب جو املا شدہ ہے اس سے اخذ کر رہا ہوتا ہے، یا استاد کے سامنے وہ انہی کی کتاب کو پڑھ کر سنا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف کیفیتیں ہیں، یہ مختلف انداز ہیں جو کہ حدیث کو حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سند جو ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں واضح کی جاتی ہیں۔ تو جب ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے، ہم یہ جان سکیں کہ حدثنا کا معنی اور اخبرنا کا معنی اور ان کا معنی، اور اسی طرح سمینا، یا اس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب تھی، ہم نے اس کو پڑھ کر سنایا، یہ دیگر جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کے مقصد اور معنی کیا ہے۔ تیسری اس میں ایک اور صورت بھی ہے کہ اب ہم ایک ایک راوی کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ پیدا کب ہوئے اور یہ ان کی وفات کب ہوئی، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق بھی بنتا ہے استادی شاگردی کا کہ نہیں۔ اور اسی سلسلے میں یہ بھی ہمیں جاننا ہوگا کہ ان کا علاقہ کون سا تھا۔ اگر ایک راوی وہ اپنے علاقے سے باہر نکلا ہی نہیں ہے اور وہ روایت بیان کر رہا ہے کسی دوسرے علاقے سے، اور لفظ بھی ان کا یا حدثنا کا اور حدثنی کا لفظ استعمال کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح جیسے ہم راوی کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات اور اس کے علاقے کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کنیت کیا ہے، یا اس کے بارے میں جو معروف لقب القاب وغیرہ ہیں وہ کیا ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ الفاظ کے اندر تھوڑا سا فرق ہو، اور جو معروف ہر لقب وغیرہ ہے یا کنیت ہے اس کو ترک کر دیا گیا اور یہاں پہ دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جاننی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔
ہم تخریج حدیث کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو تخریج جو ہے اس کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ حدیث کہاں سے ہے، ہم نے کہاں سے اس کو پایا ہے۔ گویا کہ اس کا جو سادہ سا معنی یہ ہے کہ ہم اس کے اصل ماخذ کی طرف جو ہے وہ کوشش کریں کہ یہ اس کا اصل ماخذ کون سا ہے۔ کیا یہ حدیث کسی کتاب میں ہے، اور جو کتاب ہے اس کا اس امام کی جو سند ہے وہ کیسی ہے، اور اس طرح دیگر امور، اور پھر اس کے اوپر جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گویا کہ ہم نے یہ پہلے بات سمجھنے کی کوشش کی کہ تخریجی حدیث میں تین طرح کی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی علت جو ہے وہ اگر سند کے اندر پائی جاتی ہے تو ہمیں سند کے حوالے سے پوری جانکاری ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات، متن کے اندر ہمیں مکمل طور پر اس کے الفاظ کی، اور خاص کر بعض اوقات نبوی الفاظ جو ہیں ان کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ نبوی لفظ ہیں، یا یہ قریش کی زبان سے یہ لفظ ہیں، یا کسی اور زبان سے یہ لفظ ہیں، اور یہ اجمی الفاظ ہیں۔ اس انداز سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، چونکہ بعض اوقات یہ اسی طرح ہمیں بعض اوقات علت جو ہے وہ سند میں بھی ہوتی ہے اور متن دونوں میں ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں ہمیں مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم جان سکیں کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور اس علت کو، اس پوشیدہ اور مخفی چیز کو جو کہ اس حدیث کی صحت کے اوپر نقصان کا باعث ہے، اس کو واضح کر دیا جائے۔ تو اس میں ہم نے جیسے ابھی ذکر کیا ہے کہ جتنے بھی روات ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے، اور ان کے مکمل کنیتوں، ان کے القاب، ان کی تاریخ پیدائش اور ان کی وفات، اور دیگر ان کی سکونت، اور ان کے اسفار، اور ان کے شیوخ، اور ان کے تلامذہ، اور دیگر جتنے بھی ان کے ساتھ وابستہ علوم حدیث کے ساتھ یا حدیث کے ساتھ وابستہ جتنے افراد ہیں، ان تمام کے بارے میں، اور ان کے ساری چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان کی ذاتی کیفیات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ خارجی پہلو تھے، ایک داخلی پہلو بھی ہیں، اور وہ یہ کہ جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی راوی جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے، نہیں بولا، یا وہ راوی اس کا حافظہ کیسا ہے، اور کب تک رہا اور کیسا رہا، اور اس نے عام حالت میں اس کو کس انداز سے محفوظ رکھا، اور خاص مواقع کے اوپر اس کو کس انداز سے بیان کیا، یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ روایت بیان کی ہے تو بعد میں بھول گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی باقاعدہ ایک علم ہے کہ من حدث و نسیہ، کہ پہلے انہوں نے روایت بیان کی اور پھر بعد میں اس روایت کو خود ہی بھول گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ راوی کے بارے میں ہمیں معلومات، ایک تو ان کے ذاتی اور داخلی جو اوصاف ہیں، یا ان کے اندر جو کچھ ان کی خوبیاں اور خامیاں ہیں، ان کی معرفت ہونی چاہیے، اور دوسرا خارجی طور پر ان کے اساتذہ اور ان کی سکونت اور ان کے اسفار اور ان کے دیگر معاملات جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ تو یہ اگر ساری چیزیں، تمام روات کے بارے میں ہمیں معلومات ہمیں مل جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک سند میں جتنے راوی موجود ہیں، اگر ان کی ساری یہ چیزیں سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا یہ واقعی روایت جو ہے یہ صحیح ہے، اور اس کی سند متصل ہے، اور اس کے اندر کوئی علت وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو اس سے ہی یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو یہ اسی طرح متن کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کے اندر بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ ہم نے پہلے تو امام بخاری کی وہ مثال سمجھنے کی کوشش کی ہے جس میں انہوں نے راوی تبدیل کرنے کا موسیٰ کے حوالے سے، موسیٰ بن عقبہ کی جو سما ہے، وہ اس پہ نقد کیا ہے اور اس کا انکار کیا ہے سہیل سے۔ جبکہ دوسری جانب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور راوی جو ہے، یا کوئی اور سکہ راوی جو ہے وہ بیان کرنے والا ہے، اور اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہوتی ہے، کہ ایک امام جو ہے اس کا حافظہ اتنا نہیں ہے، یا وہ اس واقعے کے اندر موجود نہیں ہے، یا انہوں نے اپنے سے کسی اور راوی سے بیان کیا ہے جو کہ اس علاقے کے اندر گیا ہی نہیں اور اس واقعے کا شاہد ہی نہیں ہے، تو الفاظ کے اندر بھی تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ تو متن کے اندر خصوصی طور پر جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ایک تو اگر نبوی الفاظ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جوامع الکلم تھے،
ये नहीं था कि फसीहुल लिसान भी थे, जवामिल कलिम भी थे, कि जो बात कहते एक तो बिल्कुल वाज़ेह बात होती और दूसरी जामे माने होती। ये नहीं है कि उसको बहुत ही ज्यादा वसअत करके एक एक चीज को, बल्कि मुख्तसर सी बात से बहुत सारे उससे फायदा हासिल हो सकता था, और उसके अंदर जो हुक्म था वो वाज़ेह तरीन सामने आ जाता था। जबकि इसके साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुबान है वो कुरैशी जुबान है, और उस दौर की जो कुरैशी जुबान थी उसके बारे में भी हमें मालूमात होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बारे में कोई बात बयान करते हैं, वो वाकया और वो हालात और वो जो तवारीख हैं, उनके बारे में भी हमें पता है कि ये नबवी दौर है, और उस नबवी दौर में कहाँ कहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और क्या क्या किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मतन के ऊपर इनका मदार जो है, इस रिवायत की सेहत का और ज़ौक़ का मदार जो है वो मतन के ऊपर होता है। कि जब हमें ये पता चल जाए कि ये ज़ुबान कितनी कैसी है, और इस ज़ुबान का जो इस जुबान के अंदर जो नबवी हिकमत कार फरमा है वो कैसा है, और इसी तरह जो जो इनको बयान करने वाले हैं उनका अंदाज कैसा है और वो किस अंदाज से बयान कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और इसमें एक बतौर खास, जैसे कि ये अक्सर हो जाता है कि एक ही वाकया बयान करते हुए एक रावी कुछ और अंदाज से बयान करता है और दूसरा सहाबी किसी और अंदाज से बयान करता है। चूंकि एक सहाबी जो है, अगर वो जंगों के अंदर बजाते खुद नहीं जा सका, जैसे अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु से अगर कोई रिवायत है और वो मार्के की रिवायत है, तो वो और अंदाज से बयान करेंगे। जबकि उनके बरक्स अगर सईदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी जंगी मार्के के अंदर जिसमें वो खुद शरीक हुए हैं वो बयान करेंगे, तो उसका अंदाज और होगा। अगरचे ये संद शुरू से लेके आखिर तक बिल्कुल दुरुस्त तसव्वुर की जाएगी, और चूंकि अब्दुल्ला इब्न मक्तूम ने जब बयान कर दिया है तो जाहिर है कि सहाबी ने बयान किया, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अल्फाज में देखा जाएगा कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अल्फाज इमाम सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किए हैं वो ज्यादा औला है, और ज्यादा जो है वो ज्यादा सही तरीन होंगे, क्योंकि वो उस मार्के में शरीक थे या वो उस मौके पर मौजूद थे। तो ये सारी चीजें जो हैं, संदन और मतनन, इन तमाम चीजों को जानना, और फिर उसके बाद उन तमाम चीजों का इहाता करके एक हुक्म लगाना। हुक्म किस अंदाज से लगाते हैं कि जब पता चल जाता है कि एक इल्लत जो है वो किस अंदाज से है, तो उसमें जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो इल्लत है वो कैसी है, और फिर उसके ऊपर हुक्म कैसा लगाया गया, तो वो सारी चीज़ें सामने रखते हुए इस पर उलमा ने जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तरीन तरीके से मुख्तलिफ किताबें भी लिखी हैं। तो उनको भी जानना, ये सारी चीज़ें इस हवाले से ज़रूरी हैं। इसी तरह जब इन तमाम चीज़ों को हम जमा करने की कोशिश करते हैं कि हर एक अपने अपने अंदाज से रिवायत को देखता है, तो यहाँ पर तीन तरह की तखरीज सामने आती है। एक तखरीज तो वो है जिसको मुफस्सल तखरीज कहा जाता है। ये वो तखरीज है कि हदीस की तमाम असनाद को, सिर्फ एक हदीस की एक सनद को नहीं देखते, बल्कि जितनी भी उस मौजू पर जितनी असनाद हैं, या उन तमाम असनाद को सामने रखा जाए जो कि एक जैसी हैं, उन तमाम संदों को सामने रखते हुए फिर उसके अंदर देखा जाए कि कमी बेशी कहाँ पे है, और अल्फाज के अंदर तनव्वुर कौन सा कहाँ पे फर्क पड़ रहा है, उन तमाम को जांचा जाए और बहस की जाए। और फिर उसके बाद उन तमाम के हवाला जात को चेक किया जाए कि ये कहाँ कहाँ है, उनके गोया कि उनके जो तवाबे हैं और शवाहिद हैं, और वो सारी चीज़ें जो कि संत के साथ मुत्तसिल एक इंसान को समझनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर उसके बाद अगर उसने किसी भी इमाम ने उस पे सही और ज़ईफ होने के एतबार से कोई हुक्म लगाया है, तो वो ये मुफस्सल तखरीज है। ये मुफस्सल तखरीज है, जैसे इमाम अलबानी रहमहुल्लाह की किताब सहीहा या ज़ईफ़ा है, और इसी तरह अरवाउल गलील है। तो ये वो सारी किताबें जो हैं, ये इस बात की शाहिद हैं कि ये मुफस्सल तखरीज पर मबनी है, क्योंकि अइम्मा मुहद्दिसीन ने, इमाम अलबानी रहमहुल्लाह वगैरह ने इसमें बहुत सारी बहसें की हैं, और तमाम अहादीस को सामने रखा है, तमाम असनाद को सामने रखा है। फिर उन तमाम असानीद के जितने भी वो एक जैसी संदें हैं और उनके शवाहिद हैं और उनके तवाबे हैं, उनको भी सामने रखकर फिर हुक्म लगाया। इसी तरह
ایک قسم تخریج کی وہ ہے جس کو ہم مختصر تخریج کہتے ہیں۔ حدیث کی مختصر تخریج اس حوالے سے ہے کہ سند پر مختصر سا حکم لکھا جاتا ہے کہ یہ طریقہ بھی درست ہے لیکن اس میں نقص کافی ہے، لیکن بعض دفعہ کافی مجبوریاں سامنے ہوتی ہیں جن کی بنا پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ اس وقت اس انداز سے، جیسے امام ابو داود رحمہ اللہ کی کتاب ہے یا دیگر جتنی یہ کتابیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہو، ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ابو داود اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور اگر اس کے بارے میں آپ نے تفصیل دیکھنی ہے تو آپ رواء الغلیل کو دیکھ لیں، یا امام البانی نے بھی اس پہ یہ حکم لگایا اس کو دیکھ لیں۔ گویا کہ امام البانی اور دیگر جو ائمہ محدثین جنہوں نے مفصل تخریج کیا انہوں نے تمام اسناد کو جمع کیا ہے، لیکن جو شخص مختصر تخریج کرتا ہے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ ابو داود کے اندر ہے، اچھا ابو داود کے ساتھ یہ ارواء الغلیل کے اندر بھی اس کے بارے میں دیکھا جائے کہ انہوں نے کیا حکم لگایا ہے، امام البانی نے اس پہ کیا حکم لگایا ہے، یا سلسلہ صحیحہ میں اس کو شامل کیا ہے یا سلسلہ ضعیفہ میں اس کو شامل کیا ہے۔ تو وہاں پہ انسان جو ہے وہ روایت بیان کر کے آخر میں یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ روایت ابو داود میں ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ مختصر تخریج ہے۔ اسی طرح اس سے ایک اور تیسری قسم بھی بیان کی جاتی ہے جس کو تخریج کہنا ہی درست نہیں محسوس ہوتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تخریج کا وہ طریقہ جس میں حدیث پر چند کتب کا حوالہ لکھ دیا جاتا ہے، جیسے ابو داود نے اس کو بیان کیا یا امام ترمذی نے اپنی ترمذی میں بیان کیا۔ یہ بات اگرچہ درست ہے، دور حاضر میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم کوئی بھی روایت یا حدیث جب سمجھتے ہیں، اس کو ہمارے سامنے آتی ہے حدیث، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، تو ہم جس اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ موجود ہے، اس کی صحت اور ذوق کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ صرف ہم اس کا جو اصل ماخذ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر اگر امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے یا امام ابو داود رحمہ اللہ نے اور بطور خاص امام ترمذی نے اگر اس کے بعد بھی کوئی لفظ کہا ہے، اس کو بھی ہم کوٹ نہیں کرتے بلکہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے، تو اس کا مطلب، اس کا مقصد یہ ہوا کہ دراصل حقیقت میں یہ صرف بیان کیا ہے کہ امام صاحب نے اس کا جو اصل ماخذ ہے وہ یہ ہے، اس کی تخریج نہیں کی گئی، صرف ایک اشارہ کر دیا گیا۔ تو یہ ہے تخریج کے حوالے سے، اور ہمارا آج کا جو سبق تھا علل حدیث کے حوالے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔